الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبه قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وبه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام ارشاد کبریاء اعلان مصطفیٰ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تامل بھی فرشتوں کا جنت میں اجازین تامل بھی فرشتوں کا جنت میں اجازین حکم خدا نہ مانا تو ہو گیا جلیل وتعز من تشاء وتذل من تشاء قابل احترام جائز پر بیٹھے علماء کرام ہمارے دینی ملت اسلامیہ کے نوجوانوں میری پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کی یاد اور اپنے تاریخ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پونگما کی سرزمین پر ہمیں اور آپ کو دین کی باتوں کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ بھائی بزرگوں ذرا غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا آج کی دنیا میں علم کی کیا حقیقت ہے، علم کی کیا حقیقت ہے، علم کیسی دولت ہے، علم سے انسان کیا کیا چیز کر سکتے ہیں، اس علم سے انسان کیسے کیسے مراحل کو پار کر سکتے ہیں، علم کے ذریعہ سے انسان کیسے بڑے چھوٹے کی تمیز کر سکتے ہیں، علم کے ذریعہ سے انسان کیسے چھوٹے پر شفقت کرنے والے بن سکتے ہیں، علم کے ذریعہ سے کیسے انسان بڑے بزرگوں کی تعظیم و تکریم کرنے والے بن سکتے ہیں، علم کے ذریعہ سے کیسے انسان اپنے چاہو جلال کو حاصل کر سکتا ہے، علم کے ذریعہ سے کیسے انسان اپنے منصب اور وحدے کو استعمال میں لا سکتا ہے، علم کے ذریعہ سے کس طریقے سے انسان پارلیمنٹ کی کرسیوں کو ہلا سکتا ہے، تو اسی علم کی آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، جس علم کی
صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں رونما ہوئے، اس وقت کے عالم میں یہ تھا کہ کوئی انسان اپنے کو کسی کا کوئی اعتماد گرداننا محسوس نہیں کرتا، اور سمجھتا تھا یہ کس چیز کی کمی کی بنیاد پر تھی، یہ علم کی کمی کی بنیاد پر تھی، یہ کس چیز کی کمی کی بنیاد پر تھی، یہ تہذیب و تمدن کی کمی کی بنیاد پر تھی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ذرا غور کریں گے، آج ہمیں اور آپ کو بھی اس علم کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اگر مثال کے طور پر میرے گھروں کے اندر جنازہ ہو جائے اور مولوی صاحب، مولانا صاحب، مفتیان کرام صاحب ہمیں نہیں ملے اور اس جنازہ کی نماز کو پڑھانی ہے، اب اس وقت میں کن کو کہیں گے؟ کسی ڈاکٹر کو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کہا جائے گا، کسی انجینئر کو کہا جائے گا، کسی پائلٹ چلانے والوں کو کہا جائے گا، یا کسی فلاسفر کو کہا جائے گا، یا کسی سائنسداں کو کہا جائے گا۔ ذرا غور کریں، اس وقت بھی ہمیں اور آپ کو یہ مولویوں کی تلاش ہوگی، اس وقت ہم اور آپ مولویوں کو تاب جھانک کریں گے، اس وقت ہم اور آپ مولویوں کے انتظار میں رہیں گے، اس وقت ہم مولویوں کے انتظار کر کے اب کوئی مولوی آئے اور میرے جنازے کی نماز پڑھا دے، مجھے اس میت، اس مردے کو دفن کرنا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ علم سے انسان حلال اور حرام کی تمیز کر سکتا ہے، علم سے انسان عزت و آبرو کو بچا سکتا ہے، علم سے انسان ہر ایک کی تعظیم و تکریم کر سکتا ہے، علم سے کہ انسان اچھا انسان بن سکتا ہے، علم کے ذریعے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل اور ماڈل بن سکتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بن سکتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان قرآن و حدیث پڑھ کر کے صحیح راستے پر چل سکتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان نماز روزے کو سیکھ سکتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان عبادت کو کر سکتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ علم وہ دولت ہے جو کبھی گھٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو کبھی گھٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی کمتی نہیں۔ بھائی بزرگ دوستو، اگر ہمارے پاس میں علم ہوگا، ہم اگر علم کے جانکار ہوں گے، حلال و حرام کی تمیز ہوگی، دنیاوی علوم کو اپنے اندر مستغرق کیے ہوئے ہیں، دنیاوی علم کو اپنے سینے کے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور دنیاوی علم کو بھی اپنے دل و دماغ میں رکھ کر کے کسی کالوینٹ اور کالج کے اندر اگر ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں علم کامیاب کرے گا، اس لیے کہ جب ہمارے ساتھ میں قرآن ہے، ہمارے ساتھ میں سنت و شریعت ہے، ہمارے ساتھ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، تو آج وہ علم بھی ہمیں کامیاب کر سکتا ہے، جس علم کو ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا ہے، جس علم کے وجہ سے لوگ آج فخر محسوس کرتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو قرآن مقدس کا حافظ بنائیں گے، یہ مولوی صاحب بنیں گے، یہ کسی مساجد کے اندر جا کر کے امامت کریں گے، کسی مدارس کے اندر جا کر کے بچوں کو تعلیم دیں گے، کسی مکتبوں کے اندر تعلیم دیں گے۔ اگر میں اپنے بچوں کو عصری علم، انگریزی تعلیم دیں گے، ہندی کلچر دیں گے، اور دنیاوی اعتبار سے میں علم دیں گے، یہ زرخیز انسان بنے گا، اس کے وجہ سے ہمارے پاس میں مال آئے گا، اس کے وجہ سے ہمارے پاس میں اسباب آئے گا، اس کے وجہ سے ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ اگر عزت بڑھانی ہے تو اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دیجئے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے اور قرآن مقدس کے حکموں پر چلنے والے یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی کامیابی عطا فرمائی ہے۔
علم سے صرف ہمارے گھر اور مکان میں ہی عزت نہیں ملتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی عزت نہیں ملتی ہے، بلکہ علم کی حیثیت یہ ہے، علم کی حیثیت یہ ہے کہ علم اگر ہم انسان بن کر کے علم کو حاصل کیا ہے، علم کو اپنے اندر سموئے ہوا ہے، اس علم کو اجاگر کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ تمہارے پاس میں کسی ایک بات کا جانکاری ہے، کسی ایک بات کے علم ہے، تمہارے اوپر فرض بنتا ہے اس باتوں کی جانکاری تم اپنے بھائیوں کے درمیان میں دو، تم اپنے بھائیوں کو پہنچاؤ، اپنے گھروں کے اندر دو، تاکہ اس علم کی باتوں کی بنیاد پر یہ تمہاری بات کو مان لیں گے تو دنیا کے اندر اسے ہدایت مل سکتا ہے۔ آج ہم اور آپ اس پنڈال کے اندر بیٹھے ہیں، بھائی ذرا غور کریں گے، آدمی سے زیادہ کرسیاں ہیں، لیکن اس مجلس کو بھی ہم اور آپ کم نہ سمجھیں، کیونکہ یہ مجلس بہت بڑی مجلس ہے، لیکن دنیا والوں کے اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا معلوم کہ اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر اللہ کے مقدس فرشتے ہمارے لیے اپنے پروں کو بچھا کر کے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ دوسری بات